بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. ان الذین کفروا ویصدون عن سبیل اللہ والمسجد الحرام الذی جعلناه للناس سواء العاکف فیہ والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. Lo, those who disbelieve and bar men from the way of Allah and from the inviolable place of worship, which we have appointed for mankind together, the dwellers therein and the nomad, whosoever seeketh wrongful partiality therein, him we shall cause to taste a painful doom. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. جو لوگ کافر ہیں اور لوگوں کو اللہ کے رستے سے اور مسجد حرام سے جسے ہم نے لوگوں کے لیے یکساں عبادت گاہ بنایا ہے روکتے ہیں، خواہ وہ وہاں کے رہنے والے ہوں یا باہر سے آنے والے، اور جو اس میں شرارت سے کجروی و کفر کرنا چاہے تو اس کو ہم درد دینے والے عذاب کا مزہ چکھائیں گے. سامعین، اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے. مسجد الحرام سے روکنا بڑا گناہ ہے. اللہ تعالیٰ کافروں کے اس فعل کی تردید کرتے ہیں جو مسلمانوں کو مسجد حرام سے روکتے تھے، وہاں انہیں احکام حج ادا کرنے سے باز رکھتے تھے، باوجود اس کے اولیاء اللہ ہونے کا دعویٰ کرتے تھے، حالانکہ اولیاء اللہ وہ ہیں جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہو. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ذکر مدینے کا ہے، جیسے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 217 یسألونک عن الشہر الحرام میں ہے. یہاں فرمایا کہ باوجود کفر کے پھر یہ بھی فعل ہے کہ اللہ کی راہ سے اور مسجد حرام سے مسلمانوں کو روکتے ہیں جو در حقیقت اس کے اہل ہیں. یہی ترتیب سورہ رعد کی آیت نمبر 28 الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، یعنی ان کی صفت یہ ہے کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہو جاتے ہیں. مسجد حرام جو اللہ نے سب کے لیے یکساں طور پر باحرمت بنائی ہے، مقیم مسافر کے حقوق میں کوئی کمی زیادتی نہیں رکھی. اہل مکہ بھی مسجد حرام میں اتر سکتے ہیں اور باہر والے بھی. وہاں کی منزلوں میں وہاں کے باشندے اور بیرون جات کے لوگ سب ایک ہی حق رکھتے ہیں. اس مسئلے میں امام شافعی، امام اسحاق ابن راہویہ رحمہم اللہ نے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی موجودگی میں اختلاف کیا. امام شافعی رحمہ اللہ تو فرمانے لگے مکے کی حویلیاں ملکیت میں لائی جا سکتی ہیں، ورثے میں بٹ سکتی ہیں اور کرائے پر بھی دی جا سکتی ہیں. دلیل یہ دی کہ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما نے رسول اللہ سے سوال کیا کہ کل آپ مکے میں اپنے ہی مکان میں اتریں گے؟ تو رسول اللہ نے جواب دیا کہ عقیل یعنی میرے چچازاد بھائی نے ہمارے لیے کون سی حویلی چھوڑی ہے. پھر فرمایا کافر مسلمان کا وارث نہیں ہوتا اور نہ مسلمان کافر کا. یہ روایت بخاری، مسلم، سنن نبی داؤد وغیرہ کی ہے. امام شافعی نے ایک اور دلیل یہ بھی دی کہ امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے صفوان ابن امیہ کا مکان 4000 درہم میں خرید کر وہاں جیل خانہ بنایا تھا. طاؤس اور عمرو ابن دینار بھی اس مسئلے میں امام صاحب کے ہمنوا ہیں. امام اسحاق بن راہویہ رحمہ اللہ اس کے خلاف کہتے ہیں کہ وہ ورثے میں نہیں بٹ سکتے، نہ کرائے پر دیے جا سکتے ہیں. سلف میں سے ایک جماعت یہی کہتی ہے. مجاہد اور عطا رحمہ اللہ کا یہی مسلک ہے. اس کی دلیل ابن ماجہ کی یہ حدیث ہے. علقمہ بن نضلہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور صدیقی و فاروقی خلافت میں مکے کی حویلیاں آزاد اور بے ملکیت کہی جاتی رہیں. اگر ضرورت ہوتی تو رہتے، ورنہ اور کو بسنے کے لیے دے دیتے. لیکن یہ روایت علقمہ ابن نضلہ کے تابعی ہونے نیز ان کے ارسال کی وجہ سے ضعیف ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں نہ تو مکے کے مکانوں کو بیچنا جائز ہے، نہ ان کا کرایہ لینا. عطا رحمہ اللہ بھی حرم میں کرایہ لینے کو منع کرتے تھے. عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ مکے کے گھروں کے دروازے رکھنے سے روکتے تھے کیونکہ صحن میں حاجی لوگ ٹھہرا کرتے تھے. سب سے پہلے گھر کا دروازہ سہیل ابن عمرو رضی اللہ عنہ نے بنایا.
عمر رضی اللہ عنہ نے اسی وقت انہیں حاضری کا حکم بھیجا۔ انہوں نے آ کر کہا مجھے معاف فرمایا جائے، میں سوداگر شخص ہوں، میں نے ضرورتاً یہ دروازے بنائے ہیں تاکہ میرے جانور میرے بس میں رہیں۔ آپ نے فرمایا پھر خیر ہم اسے تمہارے لیے ہی جائز رکھتے ہیں۔ اور روایت میں حکم فاروقی ان الفاظ میں مروی ہے کہ اے اہل مکہ اپنے مکانوں کے دروازے نہ رکھو تاکہ باہر کے لوگ جہاں چاہیں ٹھہریں۔ عطا رحمہ اللہ فرماتے ہیں شہری اور غیر وطنی ان میں برابر ہیں، جہاں چاہیں اتریں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں مکے کے گھروں کا کرایہ کھانے والا اپنے پیٹ میں آگ بھرنے والا ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ نے ان دونوں باتوں کے درمیان مسلک پسند فرمایا ہے، یعنی ملکیت کو اور ورثے کو تو جائز بتلایا، ہاں کرایہ کو ناجائز کہا ہے۔ اس سے دلیلوں میں جمع ہو جاتی ہے، واللہ اعلم۔ بِالْحَادٍ میں با زائد ہے، جیسے سورہ مؤمنون کی آیت نمبر 20 تنبت بالدہن میں، اور عاشی کے شعر میں ضمنت برزق عیالنا ارماحنا میں، یعنی ہمارے گھرانے کی روزیاں ہمارے نیزوں پر موقوف ہیں۔ اور شاعروں کے اشعار میں با کا ایسے موقعوں پر زائد آنا مستعمل ہوا ہے، لیکن اس سے بھی عمدہ بات یہ ہے کہ ہم کہیں کہ یہاں کا فعل یہمو کے معنی کا متضمن ہے، اس لیے با کے ساتھ متعدی ہوا ہے۔ الحاد سے مراد کبیرہ شرمناک گناہ ہے، بظلم سے مراد قصدن ہے، تأویل کی روح سے نہ ہونا ہے، اور معنی شرک کے غیر اللہ کی عبادت کے بھی کیے گئے ہیں۔ یہ بھی مطلب ہے کہ حرم میں اللہ کے حرام کیے ہوئے کام کو حلال سمجھ لینا، جیسے گناہ قتل، بے جا ظلم و ستم وغیرہ، ایسے لوگ دردناک عذابوں کے سزاوار ہیں۔ مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو بھی یہاں یعنی حرم میں برا کام کرے، یہ حرم کی خصوصیت ہے کہ غیر وطنی لوگ جب کسی بد کام کا عزم کر لیں تو انہیں سزا ہوتی ہے، گو اسے نہ کریں۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص عدن میں ہو اور حرم میں الحاد و ظلم کا ارادہ رکھتا ہو تو بھی اللہ اسے دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ شعبہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس نے تو اسے مرفوع بیان کیا تھا لیکن میں اسے مرفوع بیان نہیں کرتا۔ یہ روایت مسند احمد، مستدرک حاکم وغیرہ کی ہے۔ اس کی ایک اور سند بھی ہے جو صحیح ہے، اور موقوف ہونا بنسبت مرفوع ہونے کے زیادہ ٹھیک ہے۔ عموماً قول ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے ہی مروی ہے، واللہ اعلم۔ مستدرک حاکم میں ہے رسول اللہ نے فرمایا کسی پر برائی کے صرف ارادے سے برائی نہیں لکھی جاتی، لیکن اگر دور دراز مثلا عدن میں بیٹھ کر بھی یہاں کے کسی شخص کے قتل کا ارادہ کرے تو اللہ اسے دردناک عذاب میں مبتلا کریں گے۔ مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہاں ان پر یہاں قسمیں کھانا بھی الحاد میں داخل ہے۔ سعید بن جبیر رحمہ اللہ کا فرمان ہے کہ اپنے خادم کو یہاں گالی دینا بھی الحاد میں ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے امیر شخص کا یہاں آ کر تجارت کرنا۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں مکے میں اناج کا بیچنا۔ حبیب ابن ابو ثابت رحمہ اللہ فرماتے ہیں گراں فروشی کے لیے اناج کو یہاں روک رکھنا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں یہ آیت عبداللہ ابن انیس کے بارے میں اتری ہے، اسے رسول اللہ نے ایک مہاجر اور ایک انصار کے ساتھ بھیجا تھا۔ ایک مرتبہ ہر ایک اپنے اپنے نسب پر فخر کرنے لگا، اس نے غصے میں آ کر انصاری کو قتل کر دیا اور مکے کی طرف بھاگ کھڑا ہوا اور دین اسلام چھوڑ بیٹھا یعنی مرتد ہو گیا۔ تو مطلب یہ ہوگا کہ جو الحاد کر کے مکے کی پناہ لے، ان آثار سے گو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ سب کام الحاد میں سے ہیں، لیکن حقیقتاً یہ ان سب سے زیادہ عام ہے، بلکہ اس میں تنبیہ ہے اس سے بڑی چیز پر، اسی لیے کہ جب ہاتھی والوں نے بیت اللہ کی خرابی کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر پرندوں کے غول بھیج دیے جنہوں نے ان پر کنکریاں پھینک کر ان کا بھس اڑا دیا اور وہ دوسروں کے لیے باعث عبرت بنا دیے گئے۔ چنانچہ صحیح بخاری نیز ابن حبان میں ہے رسول اللہ نے فرمایا کہ ایک لشکر اس بیت اللہ خانہ کعبہ کے غزوے کے ارادے سے آئے گا، جب وہ پہنچیں گے تو سب کے سب مع اول آخر کے دھسا دیے جائیں گے۔ مسند احمد میں ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما سے فرماتے ہیں آپ یہاں یعنی مسجد حرام میں الحاد کرنے سے بچیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ یہاں ایک قریشی الحاد کرے گا، اس کے گناہ اگر تمام جن و انس کے گناہوں سے تولے جائیں تو بھی بڑھ جائیں، دیکھو خیال رکھو تم وہی نہ بن جانا۔ اور روایت میں ہے کہ یہ نصیحت آپ نے انہیں حتیم میں بیٹھ کر کی تھی۔ یہ روایت بھی مسند احمد کی ہے۔